बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर मीर PTI ओवरसीज़ न्यूज़ से आपके साथ हाज़िर है। आज मेरा वीलॉग कुछ डिफरेंट है। मैं इस वक्त टर्की के अंदर मौजूद हूँ, उनके एक हॉलीडे स्पॉट के पर। तो मैं काफ़ी दिनों से यहाँ हूँ और कंपेयर कर रहा हूँ पाकिस्तान और जो टर्की है उसकी जो मईशत है, उसका जो कल्चर है, उसका जो ज़राइत है, लोग हैं, हॉलीडेज़ हैं। तो मैं बहुत दफ़ा यहाँ पे आता हूँ डिफरेंट शहरों के अंदर, इस्तांबुल में और भी बड़ी जगहों पे। मैं देख रहा हूँ कि टर्की भी बिल्कुल पाकिस्तान की तरह है, लेकिन टर्की की आबादी जो है वो तकरीबन 86 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है, जबकि पाकिस्तान 225 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है। टर्की का रकबा जो है वो तकरीबन पाकिस्तान से 100 स्क्वायर किलोमीटर कम है। पाकिस्तान तकरीबन 88,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और टर्की तकरीबन 77,000 स्क्वायर मीटर पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान के अंदर वो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो टर्की के अंदर नहीं है, सिवाय एक चीज़ के कि टर्की का 26% हिस्सा जो है वो यूरोप के अंदर है। यहाँ का लोगों का कल्चर, ज़राइत वो सिमिलर है, लेकिन टर्की ने इतनी तरक्की की है जिसका हिसाब नहीं है। पाकिस्तान वो तरक्की क्यों नहीं कर सका? क्यों पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ों के बोझ से नहीं निकल सका? यहाँ पे लोगों को ज़राइत में बड़ी सब्सिडी दी जाती है और ज़राइत में इतनी तरक्की है, यकीन करें कि यहाँ पे इवन गुलाब जो है, गुलाब का फूल इतना ज़्यादा उगाया जाता है, वो लोग खाते हैं, अर्क निकालते हैं, अर्क एक्सपोर्ट करते हैं, उसे मसाला जात बनाते हैं, उसे मुरब्बाजात बनाते हैं। उनके रोज़मर्रा में इतना ज़्यादा गुलाब के फूल से उनकी आमदनी इतना ज़्यादा है। यहाँ जॉब का जो यहाँ का सिस्टम है, अगर आपको इस्तांबुल में रहते हैं वहाँ जॉब नहीं मिली, आप दूसरे इलाके में चले जाए वहाँ पे मिल जाएगी। आप इनकी फर्नीचर इंडस्ट्री को देखें, आपकी होम इंडस्ट्री को देखें, कॉटन इंडस्ट्री को देखें, एक से एक चीज़ बढ़ से बढ़कर। और पाकिस्तान के अंदर जब मैं जाता हूँ देखता हूँ कि जितने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं वहाँ जितनी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं, स्पेशली मेंस की, लेडीज़ में पाकिस्तान बहुत आगे है। मेंस के जो इंग्लिश क्लोथ्स वहाँ पे मिलते हैं, सूट्स, शूज़, शर्ट्स, वो मेजॉरिटी टर्की की बनी हुई हैं और एक क्वालिटी है उनके अंदर। तो इन्होंने अपने मुल्क को हर चीज़ में आगे लेकर आए हैं। इंडस्ट्री इतनी बूम है कि यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे बन रही है। मैं इंग्लैंड से बिलोंग करता हूँ और इंग्लैंड के अंदर हम चाइना, पहले इटली का और दूसरे मुल्कों का फर्नीचर बिकता था। अब मेजॉरिटी फर्नीचर जो पाकिस्तान से जो इंग्लैंड के अंदर हम बेचते हैं, इवन सोफ़ा वगैरह, वो मेड इन टर्की के बन रहे हैं। पाकिस्तान ये क्यों नहीं कर सका? पिछले 15 साल से इनके जो सदर हैं अर्तुगाल, वो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। उन्होंने मुल्क को, एक तो पहली बात है कि उन्होंने अपनी कौम को एजुकेशन दिया, अपनी कौम को एक शऊर दिया कि आप अपने मुल्क को सबसे पहले रखें। यकीन करें, कल जुमा था और मैं लोकल मास्क में जुमा पढ़ने के लिए गया तो मास्क के अंदर भी टर्की के झंडे लगे हुए थे। इतना वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और अपने मुल्क के लिए। यहाँ बहुत बड़े बाज़ार हैं। इत्तेफाक की बात है कि कल एज ए मजाक मैंने एक दिन के लिए वो मोटर बाइक ले ली, नज़दीक बिल्कुल 10-15 मिनट में आप वहाँ बड़े बाज़ार में पहुँच जाते हैं। बड़े बड़े बाज़ार हैं, बहुत बड़े बाज़ार हैं, जहाँ मर्जी मोटरसाइकिल खड़ी करो, जहाँ मर्जी जाएं, औरतें बैग लेके जहाँ पे जाएं, जहाँ मर्जी फिरें, बच्चे
اتنا تحفظ ہے، کوئی کسی کی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، دکانیں کھلی چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ایک اسلامک ماحول ہے، لوگ ٹورسٹ کی اور سب کی عزت کرتے ہیں۔ کیا وجہ کہ پاکستان اس طرح کیوں نہیں بن سکا؟ یہاں پہ انہوں نے اپنے کلچر کو، اپنی صحافت کو اس طرح زندہ رکھا ہوا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے ہر شہر کے اندر، بڑے شہروں کے اندر سپائس بازار بنے ہوئے ہیں، یعنی مرچوں مسالوں کے بازار۔ اس کو انہوں نے اتنا پروموٹ کیا ہوا ہے کہ لوگ دور دور سے دنیا سے آتے ہیں وہ سپائس بازار کو وزٹ کرنے کے لیے۔ وہاں ہے کیا؟ وہاں ہے پاکستان اور انڈیا کے بنے ہوئے مسالہ جات، مرچ، لون، ہلدی، دھنیا، یہ چیزیں ہیں۔ لیکن اس طریقے سے اس کو انہوں نے اپنے جو ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ سپائس بازار۔ یار حیران ہے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے۔ لاہور میں چلے جائیں، کہ حالی لاہور کی بات کرتا ہوں، وہاں کتنے بازار ہیں جن کو ہم گیٹس کہتے ہیں، اس کے گیٹس کے اندر بازار ہے۔ لاہوری گیٹ، درباری گیٹ، سلطانی گیٹ، یہاں پہ کیا ہے؟ اولڈ ٹاؤن، اس کا نام رکھا ہوا ہے اولڈ ٹاؤن۔ ماڈرن ایریا ہے اور اولڈ ٹاؤن ہے۔ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں یا کنونس کرتے ہیں کہ آپ ہمارا اولڈ ٹاؤن، اولڈ کلچر آ کے دیکھیں، آپ ہماری آ کے مساجد دیکھیں، اور لوگ جاتے ہیں جی آج ہم اولڈ ٹاؤن کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں، آج ہم ماڈرن ٹاؤن کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ وہ جو ثقافت تھی، جو قلعہ ہیں پرانے، آپ لاہور میں دیکھیں، شالامار باغ، بادشاہی مسجد، کیا کیا نہیں ہے، لاہور قلعہ۔ ہم نے وہاں لکھ کر پینو میں تم سے محبت کرتا ہوں، دیواروں کو چیت کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہاں کے قیمتی پتھروں کو اتار کر ہم نے پتہ نہیں کہاں غائب کر دیا۔ ہم نے لاہور کے قلعے کو ایک جیل کا درجہ بھی دیا ہوا ہے کہ جو سخت جیل ہوتی ہے لاہور جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ جائیں ان کے قلعہ کے اندر، ان کی مساجد کے اندر، اس طریقے سے صاف ستھرا، کوئی آپ کو زمین پہ چیز نظر نہیں آتی، اتنی صفائی، اتنی ٹورزم کو تحفظ، آپ نے ورثہ کو اتنا تحفظ دیا ہوا ہے، اور اسی کو یہ اپنے ورثہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ کیا وہ پاکستان کو، کہ پاکستان کے اندر آپ دودھ لینے جاتے ہیں وہ بھی جیلی مرچوں کے اندر، مسالہ جات کے اندر ملاوٹ؟ یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں ملاوٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے یہاں کے لیڈر آئے ایماندار، انہوں نے اپنے ملک کا سوچا، خوددار ملک، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے وہ۔ اور پاکستان وہاں مارشل لا رہے تو انہوں نے اپنی دکانداری کی، اور جو سویلین آئے انہوں نے اپنی دکاندار کی، سوائے ایک عمران خان کے، جس نے عوام کی بات کرنے کے لیے، جس نے ملک کی بات کرنے کی بات کی، اور 3.5 سال بعد اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اس کو بھی اتار دیا گیا اور پابند سلاسل کر دیا گیا۔ ظلم کی انتہا ہے۔ خدا رہا یہ اپنے ملک کو سیکھیں۔ اگر آپ نے کوئی کلچر یا کچھ ماڈل ہی بنانا ہے، خدا کرے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا لیڈر اور آئے، عمران خان کو تو ابھی جیل میں رکھا ہوا ہے، جو صرف پاکستان کا سوچیں۔ ٹرکی ماڈل، یہ آپ کہتے ہیں ٹرکی ہمارا بھائی ہے، نو ڈاؤٹ، ہمارے ٹرکی سے بڑے اچھے مراسم ہیں، یہیں سے کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، انہی سے اپنے دوست، اپنے مسلم ممالک سے انہی سے کچھ سیکھ لو، یہاں کے کلچر کو، یہاں کے ورثہ کو وزٹ کرو، یہاں کی ثقافت کو وزٹ کرو۔ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہمارے پاس ناردرن ایریا ہے، یہاں پہ لوگ ٹورزم کی دکانیں بنی ہوئی ہیں جو آپ کو لے کے جاتے ہیں، بسیں، کوچیں،
کاریں، ٹرپس، ایکسکرشنز، وہ آپ کو اپنی وہ چیزیں دکھاتے ہیں اور پیسے بناتے ہیں. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے ناردرن ایریا اتنے خوبصورت ہے، ہمارا مری نہیں کم. ٹورزم کی بسیں کیوں نہیں جاتی؟ کیوں وہاں پہ اس طرح کے ادارے نہیں بنتے کہ وہ بسیں اور کوچیں، منی کوچیں اور کاروں کے ذریعے وہ گروپس کی شکل میں لوگوں کو لے کے جائیں؟ لیکن اس سے پہلے ہمیں ہاں شیخو پورہ ہو، ہاں کراچی ہو، یا لاہور کے، یا پورے پاکستان میں، پاکستان بڑا پڑا ہے تاریخ سے. مغلیہ دور کے نشانات، مغلیہ دور کی یادیں پاکستان کے اندر ہیں. آپ ان کو پرزرو کریں، ان کو خوبصورت بنائیں اور لوگوں کی تفریح کا مقام بنائیں. ہم نے تو کھید کے بیڑا غرق کر دیا. نہ ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے صفائی کا خیال ہے. جہاں دل کرتے ہیں ہم چیزیں پاکستان میں پھینک دیتے ہیں. گھروں کے باہر ہو، گلیوں میں ہو، بازاروں کے اندر ہو، ہمیں کوئی نہیں ہے. یہاں سے سیکھو کچھ. میں چاہوں گا کہ پاکستان کے جو بھی حکمران ہیں اس وقت بھی اٹلی اس کو وزٹ کریں، ٹرکی کو، ان سے کچھ سیکھیں. انہوں نے اپنی ہر چیز کو اپنا کلچر بنا کے اس کو بیچ رہے ہیں. یہ اپنے کلچر کو، اپنی ثقافت کو بیچ رہے ہیں لوگوں کو دکھا کر کہ یہ ہے ٹرکی. امید ہے کہ کبھی پاکستان بھی ترکی کی طرح اسی طرح ترقی کرے گا اور اپنی ثقافت کو فروغ دے گا، ٹورزم کو فروغ دے گا. اس کے ساتھ ہی پاکستان زندہ باد.